على محمد وآل محمد.
تم
محمد صلی اللہ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں ذات واجب کے لیے، عالمین کے بنانے والے کے لیے، معبود حقیقی کے لیے مخصوص ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات کا نظام ہے. وہ معبود کہ جو لائق عبادت ہے، وہ معبود کہ جس کا ادراک انسانی ذہن کبھی کر نہیں سکتا، مگر یہ کہ اس کی معرفت کا راستہ وہی ہے جو وہ معین کرے، اس کی معرفت کا طریقہ وہی ہے جو وہ بتائے، اسی طریقے سے اس کی معرفت ہو سکتی ہے. اپنی عقلوں کی بنیاد پر اس کی معرفت ممکن نہیں ہے. اس نے اپنی معرفت کے لیے جن کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عظمتوں کو سمجھنا بھی ممکن ہے. اس نے ایک سلسلہ قائم کیا اپنے ہادیوں کا، اور اس سلسلے میں جو سب سے عظیم، جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اسے سب سے آخری میں بھیجا، اور پھر تمام انبیاء کے لیے اسی ہستی کو لائق تکریم، لائق تعظیم بنایا، اور اسی کے وسیلے قرآن میں پیش کر رہا. جب اس کے بھیجنے کی بات کی تو خداوند عالم نے متعدد مقامات پر اس کی عظمتوں کو ظاہر کیا، اور پھر ملائکہ کو شامل کرتے ہوئے، انبیاء کو شامل کرتے ہوئے، ایمان والوں کو شامل کرتے ہوئے اسی کی عظمتوں کی طرف دلوں کو موڑ دیا، اور پھر حکم دیا، اور اس حکم میں اعلان کیا کہ ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں، ملائکہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، تم ایمان والو تو تمہارے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ تم درود پڑھو، صلوات پڑھو میرے نبی. درود و سلام ہے تو صرف اور صرف اس عظیم گھرانے پر ہے جس کی محبت کی بنیاد پر آج یہ وسیع و عریض نظام کائنات کا برقرار ہے. ایضاً گرامی، اللہ نے تمام تر اپنے بندوں کے اعمال کی قبولیت کا سبب بھی اسی گھرانے سے محبت رکھ. یعنی کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو قبول نہیں کروا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو. مجلس برائے صلاح منعقد کی گئی ہے گفتگو کے لیے. سماعہ کلام کے طور پر سورہ شورا کی ایک عظیم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اب عظیم کہنے کا مقصد کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ عظیم ہے. ہر آیت مبارکہ کسی آیت کے ایک حرف پر کوئی شک کر لے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے. قرآن میں نے اس آیت مبارکہ کے لیے لفظ عظیم کیوں استعمال کیا؟ اسی لیے لفظ عظیم استعمال کیا کہ ابھی اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے بعد فوراً اس آیت مبارکہ کے ساتھ جو حصہ ہے، میں نے پہلا حصہ پیش کیا، 3 حصوں پر مشتمل یہ آیت مبارکہ ہے. درمیان والا جو حصہ ہے وہ ہماری زندگیوں کا سرنامہ. وہ آیت مبارکہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے تحت یا جس کے سائے میں یا جس کے ذیل میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ عظیم حکم خدا کا، وہ عظیم سوال
پہلے یہ حصہ پہلے بیان ہو جائے، آگے کے پہلے حصے کو میں واضح کرتا ہوا جیسے اپنے حصے کا آغاز کروں گا۔ اب یہ فرش ازاں کا صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے ہمیں فرش ازاں کا راستہ دکھایا۔ میں جیسے ہی آیت مبارکہ شروع کروں گا، آپ آیت مبارکہ بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں آ گا۔ ان مجلسوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس کم سن بچوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ یہاں خطیب، یہاں عالم آیت مبارکہ شروع کرتا ہے، پہلے شروع کرتا ہے، ترجمہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ کس بات کا صدقہ ہے؟ کہ صرف اور صرف فرش ازائے حسین کا صدقہ۔ اور اب میں جو ترجمہ آیت مبارکہ کا رکھا گیا واضح طور پر جو اکثر پیش ہوتا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، عجیب لفظ دیا قرآن میں۔ دیکھو ذالک الذی، اس فضل عظیم کی ذالک الذی میں تفسیر میں یہ ایک لفظ آیا کہ جو اشارہ ہو رہا ہے ذالک الذی کی طرف سے، یہ اشارہ کسی عام چیز کے لیے نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہت بڑے اللہ کے فضل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک فضل عظیم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ کہ بشارت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں بشارت؟ بشارت کا معنی ہے خوش خبری، خوش خبری۔ بشارت کا معنی خوش خبری ہے، اور یہ خوش خبری کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان اپنی زندگی کے متعدد مرحلوں میں منتظر رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی اسے خوش خبری آتا ہے، ہر زاویے سے زندگی کے ہر معاملات سے، اپنے امور میں، زندگی کے امور میں انسان چاہتا ہے اسے خوش خبری ملے، اس کے امور کامیاب ہو جائے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، اسے بہت کچھ حاصل ہو جائے، تو منتظر ہوتا ہے انسان کہ کہیں سے کوئی خوش خبری آتا ہے۔ مگر آپ اندازہ لگائیں کہ خلق کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے خوش خبری ہے، تو کتنی عظیم خوش خبری ہوگی؟ وہ خوش خبری کتنی عظیم ہوگی کہ جو دینے والا وہ ہے جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے، وہ کتنی بڑی خوش خبری ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے، دیکھو ذالک الذی یبشر اللہ، میں خوشخبری دے رہا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس کے بندوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس کے بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے زیادہ بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ جب خوشخبری دے تو یہی ہوگی کہ جسے خوشخبری دی جا رہی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیاوی اور اخروی کامیابی ہی کا تو اعلان ہوگا کہ جب اللہ خوشخبری دے رہا ہو۔ کیا اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہو؟ تو جنت سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ یہی جانکاری ذہن میں آ رہا ہے۔ مگر خوشخبری کسے ہے؟ بندوں کو ہے، اللہ کے بندوں کو۔ یہاں اہل علم تشریف فرما، میں ایک جملے کی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں جب بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو میں اس بات کو وضاحت کرتا چلوں اس بات کی کہ نہیں، سب اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ یہ آپ کیا تو کہہ رہی ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہے ہیں سب اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ آپ سب کو اللہ کا بندہ نہ کہیں، کیا ہے سب؟ ابھی آپ ٹائپ کریں، سب اللہ کے بندے نہیں ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کا بندہ وہی ہوگا کہ جو بندگی کا حق ادا کر رہا ہو، بندہ وہی ہوگا جو بندگی کا حق ادا کر رہا
عزت دینا اور ہے۔ تو دیکھیں آپ قرآن میں کہ کون ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا، کون لوگ ہیں جن کو اپنی بندگی کی صنعت دی ہے پروردگار نے۔ تو اسی آیت مبارکہ میں آپ دیکھ لیں گے دو شرطیں ملیں گی آپ، اگر وہ دو شرطوں پر ہم اتر رہے ہیں، دو لفظ دو باتیں اللہ نے رکھی ہیں، اگر ان دونوں لفظوں کے آئینے میں ہم اپنے ضمیر کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اس آئینے میں ان شرطوں کے ان شرائط کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی بندگی کی راہوں کو طے کرنا ہوگا، ہمیں بندگی کی راہوں میں مضبوط ہونا ہوگا۔ اور کیا شرطیں ہیں؟ سیدھی شرطیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو شرطیں لگائی اللہ۔ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس کے بندوں کے لیے ہے۔ کون ہے بندے؟ یہ جو دو شرائط جو پورے کریں وہ اس کا بندہ ہے۔ کیا ہے دونوں شرطیں؟ ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ یہی ہے، ایک ایمان ایک عمل صالح۔ اب ہم نے سمجھا صرف نماز پڑھ لیا تو نماز عمل صالح ہو گئی، ہم نے روزہ رکھ لیا عمل صالح ہو گیا۔ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے؟ نہیں، ایمان بھی بہت بلند ہے، عمل صالح بھی بہت بلند ہے۔ ایمان کی شرطیں آئیے، یقیناً ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ ایک اور دلیل سورہ مومنون پہلی آیت مبارکہ دیکھیے، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بالتحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کر دیا اعلان، کس کی کامیابی کی اعلان کر رہا ہے پروردگار؟ ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب آگے جب سورہ پڑھیں گے آپ سورہ مومنون تو ایمان والوں کی پہچان بھی بتا رہا ہے۔ سب سے پہلی پہچان کیا بتائیں؟ شرطیں، ایمان کی شرطیں بتائیں۔ پہلی شرط کیا بتائیں؟ کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، خشوع قلب ہوتا ہے، یعنی جب صلاۃ ادا کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، بلکہ صرف ان کا بدن نہیں، صرف ان کا جسد نہیں، ان کی روح، ان کا شعور، ان کی عقل خدا کی بارگاہ میں مصروف بندگی ہوتی ہے۔ وہ صرف تھک بیٹھک نہیں کرتے، وہ صرف عادتاً کچھ فکرے ادا نہیں کرتے، ان میں خشوع قلب ہوتا ہے۔ یعنی جب اس کی عبادت کے لیے بڑھتے ہیں تو ان کا دل، ان کا قلب پوری طریقے سے معبود کی طرف ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، یہ بھی اچھا، لغویات سے پرہیز۔ لغو کیا ہے؟ لغو کا مطلب ہے ایسا عمل جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ وہ ایسے عمل سے دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں ایسے عمل جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ ایمان کی شرطیں، ابھی تو شرطیں بیان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سکون دیکھیں گے تو ایک مرحلہ ہے، ایمان کے سکون احادیث کی روشنی میں بیان کروں تو ایمان نے 4 سکون ایمان میں بتائے، اس میں ہم کو دیکھنا 4 سکون بتائیں۔ توکل، پہلی شرط، پہلا سکون ایمان کے لیے توکل۔ دوسرا سکون تفویض، ایک لفظ میں ترجمہ کر دوں گا، تفویض۔ تیسرا سکون تسلیم، چوتھا سکون رضا۔ یہ 4 سکونوں پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ توکل یعنی خدا پر بھروسہ، کسی انسان پر نہیں۔ ہر معاملے میں، ہر رزق کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، زندگی کے امور ہو، کسی انسان پہ توکل نہیں، اپنے معبود پہ توکل، خدا پر بھروسہ۔ تفویض، سپردگی، حوالے کر دینا، یعنی اپنے ضمیر کو، اپنے اعضاء کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے معبود کے سپرد کرنا، یعنی
تسلیم قبول کر لینا، اس کے بعد رضا، راضی رہنا، راضی رہنا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا. یہ ایمان کے ستون بیان ہو رہے ہیں، ایمان کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. کیا کہنے عزیزان گرامی، ان ستونوں کو، ان شرطوں کو سب کو سمیٹ کے رسول اللہ نے ایک جملے میں سما دیا، علی کی محبت کا نام ایمان ہے. ایمان علی، آپ کی محبت ایمان ہے. مطلب جس کے دل میں علی بس جائے وہ انسانوں پہ نہیں خدا پہ بھروسہ کرتا ہے. جس کے دل میں علی بس جائے وہ اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرتا ہے تو رضائے پروردگار کے لیے استعمال کرتا ہے. جس کے دل میں علی بس جائے وہ خدا کے حکم کو تسلیم کر لیتا ہے. جس کے دل میں علی بس جائے وہ راضی پر رضا کرتا ہے. ایمان. اور اس کے بعد عمل صالح بہت عظیم چیز ہے. عمل صالح کوئی ایک عمل نہیں ہے. عمل صالح کی تفسیر میں دیکھیں گے تو حقوق آ جائیں گے. اب مجھے اس تفسیر میں جانا نہیں ہے. حقوق آ جائیں گے. کس کس کے حقوق آئیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے حقوق آئیں گے. کیا ہے حقوق اس کے؟ عبادت. ہر ضابطے سے عبادت، ہر مرحلے میں عبادت، فکر میں عبادت الہی شامل ہوتا ہے. حقوق والدین کے آ جائیں گے. والدین کے حقوق کیا ہے؟ والدین کے حقوق اطاعت، فرمانبرداری. یہ والدین کے حقوق، دلازاری نہ ہو، بدتمیزی بدکلامی نہ ہو، ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کی ناراضگی نہ بولیں، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں معصوم نے اپنی ناراضگی ظاہر کی. اور پھر وہ ماں باپ جو آپ کو رشتے میں غدیر اور کربلا دے رہے ہیں، ان ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہمارے ساتھ ہے. حقوق العباد یہ تو بہت عظیم ہے. اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، یعنی مومنوں کے حقوق ادا کرنا، یہ عمل صالح میں شامل ہے. مومنوں کے حقوق. سب سے پہلا حق مومن کا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق، حقوق تو بہت ہے نا، سب سے پہلا حق کسی مومن کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ جس کے دل میں علی بستے ہیں اس کے حقوق ہمارے لیے بہت ہیں، مگر پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہماری جانب سے اسے کوئی ضرر نہ پہنچے. اس کی عزت، اس کی حرمت پامال نہ ہو ہماری طرف سے. یہ پہلا حق ہے عزت کا. یعنی کسی مومن کی عزت، کسی مومن کی حرمت ہماری طرف سے پامال نہ ہو. یہ پہلا حق ہے. ابھی تو بہت حقوق ہیں ایمان والا. ان تمام کو سمیٹیں گے تو پھر وہ خوشخبری ہے، بس میں لوٹ گیا منزل پہ. ان تمام کو رکھیں گے زندگی میں تو پھر وہ کسی مومن سے اس کی کامیابی سے حسد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خلاف ایمان ہے. یہ خلاف ایمان ہے. کسی مومن کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو اور ہم اپنی زبان سے اس فائدے کو روک رہے ہیں اسی بنیاد پہ کہ ہمیں حسد ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خطا ہے جس سے امام ناراض ہو جاتا ہے، جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. کسی مومن کے پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت، یہ کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جس سے خدا و معصوم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں ایمان کے دائرے سے باہر کر رہے ہیں. یہ وہ نجاستیں ہیں جس سے ہمیں دور رہنا. اس لیے امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ افضل الورع حسن الظن، کہ سب سے بہترین عمل، بہترین کام یہ ہے کہ حسن ظن رکھو، یعنی اچھا خیال رکھو
یہ پہلا حصہ ہے، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، اب حصہ دوسرا شروع ہو رہا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ وہ فضل عظیم کیا ہے کہ جس کی بشارت، جس کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، جو خوشخبری اللہ دے رہا ہے وہ خوشخبری کیا ہے؟ آئیے میں اگلا حصہ شروع کروں، آپ کے ذہن میں آیت بھی آ جائے، ترجمہ بھی آ جائے۔ شکر ادا کریں ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا کہ جنہوں نے یہ راستہ ہم کو دکھایا جس پہ ہم قائم ہیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ کیا ہے فوراً اگلا حصہ؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ پتہ چلا وہ عظیم خوشخبری کیا ہے؟ وہ عظیم خوشخبری مودت ہے، عظیم خوشخبری ہے اللہ کی طرف ایمان والوں کو، ہمارے صالح انجام دینے والوں۔ عظیم خوشخبری کیا ہے؟ مودت ہے۔ کس سے؟ اقرباء رسول سے۔ ایک آدمی آ گیا رسول اللہ کے پاس، سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اقرباء سے مودت کی، یہ کس کے اقرباء کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے اقرباء کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ پہلے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پوری روایت بیان کر دو، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ہمارا انجام دینا، یہ ہے اسلام۔ اب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تمام کام میں انجام دے دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا کوئی بھی کہے گا بالکل بھائی پابندی کرو نماز کی، روزے کی پابندی کرو، عمل انجام دو، توحید کا اقرار کرو، کامیاب ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے جواب دیا نہیں۔ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یا رسول اللہ ابھی اور مجھے کیا کرنا؟ کہا ان تمام کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط پوری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ وہ شرط کیا ہے؟ کہا اقرباء کی مودت۔ اب اس نے سوال کیا آپ کے اقرباء کہ میرے اقرباء؟ کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میرے اقرباء کی مودت اگر یہ ہوگی تو اعمال نماز روزہ اور حج قبول ہوں گے، یہ نہیں ہوگی تو تمام اعمال اس پہ مار دیے جائیں۔ بات میں محمد وعلی کے سلسلے کو آخری حصے کی طرف موڑتا ہوا اللہ کی گرامی منتقل کر دوں کہ خوشخبری اللہ کی جانب سے کس بات کی؟ مودت کی خوشخبری۔ وہ مودت اہل بیت کی مودت، اقرباء رسول کی مودت جو ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے دی۔ اپنا یاد رکھیں کہ وہ بے نیاز ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں، وہ یہ نہ سوچے کہ میرے سجدہ کرنے سے اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، میرے روزہ رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ ہو، جی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بے نیاز، وہ سبحان ہے، وہ مبرہ ہے ہر چیز۔ پھر آپ کی عبادت کرنے سے آپ ہی کا فائدہ ہو، نہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ سیدھی سی بات، میں عبادت کروں تو میرا فائدہ، میرا نفع، میں عبادت نہ کروں تو میرا نقصان، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے ہی مودت کو بھی اسی انداز میں سمجھیے گا کہ اہل بیت سے مودت کرنے پر، علی سے مودت کرنے پر کوئی یہ نہ سوچے کہ علی کا فائدہ ہو رہا ہے، اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے جیسا وہ بے نیاز ہے اس گھرانے کو بھی بے نیاز رکھا ہے، جیسے وہ بے نیاز ہے علی بھی بے نیاز ہے، علی کل بھی بے نیاز تھا، علی آج بھی بے نیاز ہے، علی قیامت تک بے نیاز رہے گا۔ آپ علی سے محبت کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، علی سے نفرت کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی علی کو چھوڑ کے آپ کسی اور سے ہاتھ ملا دیں، کسی اور سے ہاتھ ملا دیں، کسی اور کے ہاتھ رکھ لیں، کسی اور کو مان لیں، علی کا
کا نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان کہ آپ نے رضائے الہی سے موڑ دیا، آپ نے اللہ کی دی ہوئی خوش خبری سے منہ موڑ لیا۔ اور کون دے رہا ہے خوش خبری؟ اللہ دے رہا ہے نا۔ کس کے ذریعے دے رہا ہے؟ ذریعہ کون ہے؟ تو آئیے پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس سے مخاطب ہے پروردگار، اپنے محبوب سے مخاطب ہے، سرکار دو عالم سے مخاطب ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بالحق بشیرًا ونذیرًا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنایا۔ اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کے کون آیا ہے؟ سرکار دو عالم آئے۔ اللہ نے جسے بشیر کہا، بشارت اس کی طرف سے، بشارت دینے والے کون؟ رسول اللہ، حق کے ساتھ بالحق، حق کی بشارت، حق کی جانب سے حق والوں کو حق کی بشارت دینے والے رسول اللہ۔ حق کیا ہے؟ واضح طور پہ وہ بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے، جسے اللہ بشیر کہہ رہا ہے، وہ خوشخبری دے رہا ہے فکرہ کہہ کے کہ سنو، الحق مال علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پتا چلا خوشخبری دینے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے دے رہا ہے وہ رسول ہے، اور وہ جو خوشخبری ہے اسی کا نام علی ابن ابی طالب۔ سبحان بڑے محمد اللہ۔ خوشخبری علی ہے، وہ خوشخبری علی کی ولایت ہے۔ اسی لیے تو پھر نماز پہنچا چکے، روزہ پہنچا چکے، حج پہنچا چکے، تمام اعمال کی دنیا دے چکے، پہنچا چکے، مگر یہ حکم ایسا آیا کہ یا رسول، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، جو پہنچایا تھا آپ کو پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں۔ تو یہ عظیم خوشخبری تھی جو غدیر کے میدان میں امت کو دی جا رہی تھی۔ وہ بشیر اللہ کی جانب سے بشارت دیتے ہوئے علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا۔ اب خدا کی قسم، جب وہ بشیر بشارت دیتے ہوئے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہنے لگا من کنت مولا وبہذا علی مولا، اب یہ خوشخبری پا کے جس کا دل خوش ہوا، اسے بھوک میں میرا حق محسوس ہوئی، جس کا دل چل گیا وہ آج تک چل رہے ہیں، جہنم میں بھی چلتے رہے۔ تو کائنات آپ سمجھ میں آیا کہ سب سے عظیم، اللہ کی سب سے عظیم وہ فضل عظیم، وہ خوشخبری، یبشر اللہ کا مزدار اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب۔ تو ہمارا مولا اگر علی پر ایمان ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے، اور رسول بشارت دینے والا، خود بشیر جسے کہا گیا، وہ بشیر ایک مرتبہ علی سے کہہ رہا یا علی، سنیے گا، یا علی اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یا علی اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ خوشخبری جو اللہ کی جانب سے جبریل میرے پاس لے کے آئی، وہ خوشخبری جو میں دے رہا ہوں، اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پہلی تو یہی خوشخبری کہ آپ ہی کے شیعہ میرے شیعہ ہیں۔ علی اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ مقامات
کہ جن مقامات پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ان مقامات پہ میں اللہ کا رسول ان کی مدد کرنے کے لیے آ جاؤں گا. پورا خطبہ موجود ہے رسالت میں. اب پہلی منزل خوشخبری دیجیے اپنے شدوں وہ پہلی منزل جہاں میں آؤں گا ان کی مدد کے لیے وہ قبر کا گوشہ ہوگا جہاں سب چھوڑ کے تنہا چلے جائیں, جہاں سب تنہا چھوڑ کے چلے جائیں, جہاں وحشت ہوگی, جہاں اندھیرا ہوگا. رسالت مآب کہہ رہے ہیں اپنے شیعوں سے کہہ دیجیے گا کہ گھبرائے نہیں بلکہ اس تاریکی میں ان کے لیے روشنی بن کے آؤں گا, میں ان کا سہارا بن کے آؤں گا. اور جب وہ اٹھائے جائیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا. یاد ہی اپنے شیعوں سے کہیے کہ روز محشر جب دھوپ کی شدت ہوگی, لوگ پیاس سے تڑپتے رہیں گے, زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوگی لوگوں کی پیاس کے مارے. اپنے شیعوں سے مقدروں کو سلام ہے جانے گرامی اللہ کا شکر ہے کہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے اپنے مقدر پر. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ اپنے شیعوں سے کہیے کہ جب اس دن سب پیاس سے دھوپ کی شدت میں تڑپتے رہیں گے, میں ساقی کوثر بن کے اپنی عطا کا سایہ ان کے سر بناؤں گا, اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلاؤں گا. یہ باتیں کہاں ملیں گے, یہ دھارسیں کہاں ملیں گی؟ دیکھ گھوم لیجئے پوری دنیا, گھوم لیجئے تمام ادیان میں, یہ وعدے کہیں نہیں ملیں گے, یہ دھارسیں کہیں نہیں ملیں گی. اب سوچئے کہ کیا راستہ ہم کو اللہ نے عطا کیا. مانگا کیا؟ ایک بھی چیز مانگی ہے, وفاداری, اس گھرانے سے وفاداری, اس گھرانے کی اطاعت, اس گھرانے کی مودت. یہ ایک مودت مانگی ہے اللہ. کیا عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ہے. اپنی ماؤں کی خدمت کریں کہ ہماری ماؤں نے کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے. اپنے باپ کی خدمت کریں کہ انہوں نے کتنا عظیم راستہ دیا ہے. دنیا محروم ہے, ہم محروم نہیں ہیں. ہمیں اتنی عظیم نعمتیں ملی. حالت کہاں مودت مانگی ہے. مودت, اور مودت کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں بزرگ علماء نے ہمارے تشریح کی ہے مودت کی. حالانکہ بہت عظیم فلسفہ ہے مودت, مگر ایک جملے میں کہا اہل بیت کی خوشی میں خوشی, ان کے غم میں غم. یہ مودت. کوئی رشتہ, کوئی دوستی, کوئی ناطہ مقدم نہ ہو, اہل بیت مقدم ہو. دنیا مقدم نہ ہو, اہل بیت مقدم ہو. ہر معاملے میں رضائے اہل بیت نظر میں رہے, مودت اہل بیت نظر میں رہے, احترام اہل بیت نگاہ میں ہو, عظمت محمد و آل محمد ذہنوں میں ہو. ان کی خوشی کا ذکر ہو تو خوشی ہمارے گھر میں چاہے غم کیوں نہ ہو. اگر تاریخ کہہ رہی ہے کہ اس گھرانے کی خوشی کی ہے تو ہم اپنا غم نہ منائیں, اس گھر کی خوشی منائیں. ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہے مگر یہ کہہ رہے نہیں ہے اہل بیت کے گھرانے کے غم کی تاریخ ہے تو ہم اپنی خوشی نہ منائیں, اس گھرانے کا غم منائیں. یہ ہے مودت. آسان سی تفصیل مودت. اور یہی مودت خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے امام دے رہے ہیں. میں تو روایت پہنچا رہا ہوں. آئیے آپ کے امام کی بارگاہ میں امام نے کیا کہا, سنو محشر کے دن ہر آنکھ روئے گی, ہر آنکھ آنسو بہائے گی, سوائے ان آنکھوں کے جو ہمارے غم میں روکی لگی. کہاں میرے بات, ہر آنکھ رونا پڑے گا. جو ہمارے رونے کو دقت کہہ رہے ہیں وہ بھی روئیں گے,
وہ آنکھیں نہیں روئیں گی جو ہمارے چلتے مظلوم کے غم میں روتی رہی ہو. کہا دل مردہ ہوگا، زندہ وہی دل ہوں گے جو ہماری مودت میں دھڑکتے رہے. اللہ اکبر. غم کس بات کا؟ اہل بیت پہ ڈھائی گئی مصیبتوں کا. ہمارے یہاں ہمارا کوئی گزر جائے یقیناً دلوں کو اذیت پہنچتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، مگر عزیزان گرامی اس گزرنے والے کے غم کو ہم عظیم نہیں جانتے. اگر کسی کا غم ہم عظیم جانتے ہیں تو وہ فاطمہ کا بیٹا. یہی تو مودت کا تقاضا ہے، یہی تو مودت کا تقاضا ہے. بس ایک طرح مجھے کہنا ہے جو اس ثواب کی مجلسوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتوں سے ایک ایک بات تو پہنچائی جائے. میں توجہ چاہوں گا. دیکھیں ایمان بہت نازک چیز کا نام ہے. یقیناً کسی کا گزرنا، کسی کا مر جانا، ہم سے جدا ہو جانا، کسی اپنے کے وجود کا جدا ہو جانا بڑی مصیبت کا نام ہے انسان کے. مگر ایسے موقع پر راضی پر رضا رہنا ایمان کی دلیل ہے. کیا ہے رونے سے اسلام نے کہا منع کیا؟ فطرت ہے اپنوں کے لیے رونا، اپنوں کی جدائی کا رونا فطرت ہے انسان کی. وہی دے رہا مگر زبان سے ایسے فطرے نہ ادا ہو کہ جو کفر آمیز ہو، ایمان سے دور لے جائے. اکثر آپ دیکھیں جنازوں میں اکثر کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا ہمارے گھر، ایک عجیب کی طرح پہ بہت جلدی چلا گیا، ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، چلیے اس سے اور آگے بڑھ گئے. کہا مولا آپ نے یہ ہوتی سی باتیں، تو مولا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اے اللہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور آگے بڑھ گئے. ہمارا یہ گھر ملا تھا. یہ جملے یہ جوش میں ہوش کھونے والے جملے ہیں، یہ کفرآمیز جملے ہیں، یہ ایمان سے دور کرنے والے جملے ہیں. ابھی جانا نہیں چاہیے تھا، یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں زیادہ پتا ہے کہ معبود کو پتا، اس کو پتا ہے کہ اس کا وقت کب آنا. اس کی جدائی میں روئیے ضرور، گھر والوں کو پرسا دیں، صبر کی تلقین کریں. اس صبر کی تلقین کیا ہوتی ہے؟ جب انتقال ہوا وارثوں کو پرسا دینے کے لیے بزرگ آ گئے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ کے جملہ کہا صبر کرو، اللہ تمہیں صبر دے. یہ صبر کیا ہے؟ کس بات کا صبر ہے؟ اسی بات کا صبر ہے کہ روئے ضرور ان کی جدائی میں، آنسو ضرور آنا ان کی جدائی میں، مگر راضی پر رضا رکھیں. راضی پر رضا اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے رکھیں. یہ ایمان ہے. جان رونا تو فطرت، مگر آئیے جہاں ہمارے ماں باپ بھی فدا ہو اس کو حسین کہتے ہیں. میرے مولا میرے ماں باپ آپ کے قربان. اس زمانے کا امام اللہ اکبر پڑھیے زیارت ناہیہ. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جد مظلوم، میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو تیروں میں چھوڑ دیتا آپ کی جانب سے. اللہ کیا حسرت بیان کر رہے ہیں امام زمان. میں بھی اپنے آپ کو تیروں میں جھونک دیتا آپ کی جانب سے. وقت نے موافقت کر دیا، وقت نے مجھے دور کر دیا. آج میں آپ کے غم میں خون کے آنسو بہاتا. وہ مظلوم کر رہا اللہ اکبر. لیکن منزلوں پہ غور کرتے ہوئے چونکہ ایک مومن مومنہ دونوں کے سارے ثواب کی مجلس سے بس رکھ دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں سے نہ تمام ہو گیا. آپ دو چار جملے. ابھی حسین دنیا میں نہیں آیا. روایت کہتی ہے، سنیے گا دور خاص، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی آنے والے ہیں، حسن آ چکے ہیں. تجدید وضو کے لیے شہزادی کونین آگے بڑھی. وارث تو ٹھیک ہے، تجدید وضو کے لیے، وضو کے لیے مقام تعلیم بھی ہے، تسبیح بھی ہے، آپ کے پروردگار بھی ہے. کئی راز روایت میں کہا کہ جیسے ہی
سیدہ بیوی نے وضو کرنے کے لیے پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ عجیب کو اطلاع ملی، مولا آئے، جناب سیدہ کو سہارا دیا، رسول اللہ کو خبر پہنچی، رسول اللہ روتے ہوئے آئے، بیٹی کے قریب آیا، کہا فاطمہ کیا بات ہو گئی، آپ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ جناب سیدہ نے کہا بابا ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ جس کو میں تعریف نہ کر سکی۔ کہا میری بیٹی ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا حسن دنیا میں آیا ہے، مگر حسن کے بعد میں نے ایسا محسوس نہ کیا جو اب محسوس کیا۔ کہا تم نے کیا محسوس کیا؟ بیوی کہتی ہے بابا میں نے جیسے ہی پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا میرے بطن سے آواز آئی العطش، ہائے پیاس۔ بابا یہ آنے والا کیوں لطش کہہ رہا ہے؟ بابا یہ آنے والا کیوں پیاس کا اظہار کر رہا؟ رسول اللہ رونے لگے، رو کے کہا فاطمہ یہ وہ ہے کہ جسے پیاس کا ختم کیا جائے۔ تو جانتے ہیں ظاہری حیات طیبہ میں امام حسین کے لیے سنیے گا روایت کا فکر، جہاں میری آواز جا رہی ہے میں علم سے توجہ بتا دوں۔ جناب سیدہ وصیت کر رہی تھی مولا کائنات سے دنیا سے گزرنے سے پہلے، ان وصیتوں میں ایک بڑی عجیب وصیت ملی، کہا یا ابوالحسن میرے حسین کا خاص خیال رکھیے گا، خاص خیال رکھیے گا کہ میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہنے پائے، میرا حسین کبھی بھوکا نہ رہنے پائے۔ ایک سبب اور بیان کیا بیوی نے، کہا یا ابوالحسن حسین میرے پہلو میں سوتا تھا، اور یہ حسین کی عادت ہے کہ شب کی تاریکیوں میں نیند کی کیفیت میں میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، میں راتوں میں جاگ جاگ کے اس کی پیاس بجھاتی ہوں، اسے پانی پلاتی ہوں، وہ کبھی پیاسا نہ رہنے پائے۔ اللہ جناب سیدہ 18 سالوں میں ضعیف ہونے گزری، امت نے بیوی کو دروازہ جلتا ہوا گرا، محسن کو قتل کر دیا، مگر امام رضا آخری دم تک بیوی جس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند رہی وہ حسین ہے۔ آئے نہیں حسین کرنا کہہ رہا ہے اللہ شبیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں وہ ہوں جسے پیاس کا قتل کیا گیا ہے۔ پیاس کا عالم کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے ارباب اعضا کہ کس پیاس میں حسین قتل ہوئے۔ میں صرف امام زمانہ کی زیارت ناہیہ سے 2 سلاموں کے فکر عرض کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام ہوئی مجلس اختتامی پر۔ صرف 2 جملے سن لیجیے گا جن کے لیے مجلس رکھی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ
بار اس عبادت کو قبول فرما. کوئی غم سوائے غم محمد و آل محمد کے کائنات میں جہاں جہاں مومنین بستے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کا تحفظ فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو جلد از جلد پار پار مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشتاق فرما. بارک اللہ جو مومنین مریض ہیں گھروں میں زیر علاج ہیں دواخانوں میں خدایا اس عظیم گھرانے کا واسطہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بارک اللہ آج کی شب اگر کسی مومن یا کسی مومنہ کے لیے قبر میں پہلی شب ہے خدایا اس کی قبر کو نور جناب امیر نور سید الشہداء سے منور فرما. منتخب کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. اب حضرات سے معاوضہ ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آغا حاجی ابن عامر مہدی اور وزیرہ خاتون بنت باقر حسین کے لیے